ہمارے منجی خدا اور امیدگاہ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام اور جے مسیح کی۔ میں خداوند اپنے منجی خدا کا بڑا شکر گزار ہوں جس نے آج مجھے یہ وقت دیا کہ جوشوا ٹی وی پہ آ کے خدا کے کلام کی خدمت کو انجام دے سکوں۔ میرا نام پادری وارث لال اور میرا تعلق فیتھ فرسٹ چرچ H92 اسلام آباد سے ہے، اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ملک کے طول و عرض میں استعمال کیا ہے۔ عرصہ 20 سے 22 سال خدمت میں ہوں، اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک استعمال کیا۔ خدا نے فیملی سے بھی نوازا، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور خدا نے سب کو برکت دی ہے، اور بیٹیاں بہت اچھی پرستش کرتی ہیں، جس میں حادثہ یاد بہت اچھی ورشپر ہیں اور گاسپل سنگر ہیں۔ بہت اچھی آواز خدا نے ان کو دی ہے۔ آپ ان کے گیت جوشوا ٹی وی پہ اور دیگر ٹی وی چینلز پہ آپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں۔ اور ایک بیٹا ہے جو بہت اچھا طبلہ ڈرم وغیرہ پلے کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں جوشوا ٹی وی کا اور تمام ان بھائیوں کا جن کے وسیلے سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، جس میں بھائی اسٹیفن ہے اور پادری عمران صاحب ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پر مجھے آج موقع ملا کہ میں جوشوا ٹی وی پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت دوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں علی جناب بشپ طارق جان صاحب کا، جو جوشوا ٹی وی کے چیئرمین اور فاؤنڈر ہیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج ان کے وساطت سے، ان کے وسیلہ سے یہ چینل اور اس چینل کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں تک، ملک کے تمام شہروں میں جو اس وقت ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں ان تک، اور دنیا کے تمام لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ ہم خداوند کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج جو ہم کچھ سیکھیں خدا کے کلام سے، وہ ہم اپنے دلوں میں رکھنے والے ہوں۔ غور سے سنیں، کیونکہ آج جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ زندہ خدا کے کلام میں سے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہو، اور خاص طور پر اس موجودہ دور اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہم آج اس بات کو سیکھیں گے کہ ہم جو کلیسیا ہیں اور خدا کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، ان میں کیا کمی ہے، یا ہلاکت کا یا گراوٹ کا سبب کیا ہے؟ کیوں پاکستانی کلیسیا گراوٹ کا شکار ہے، یا کیوں پاکستانی کلیسیا ایمان میں کمزور اور دیگر راستوں پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اور شراب نوشی ہے، پریشانیاں ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے اور غربت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم خدا سے دور ہیں؟ آج ہم اس کی وجہ دیکھیں گے، اور اسی بات سے ہم اس مضمون پر سیکھیں گے۔ عدم معرفت کی وجہ سے ہی ہماری جو کلیسیا پاکستان ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب اور 6 آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عدم معرفت کی وجہ سے خدا اپنے لوگوں کو، قوم بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ عدم معرفت سے میرے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور عدم کا معنی ہے کسی چیز کا فقدان یا کمی یا نہ ہونا، ختم ہو جانا، کسی چیز کا سرے سے نہ ہونا، یا اس کے بارے میں کوئی چیز کا نہ ہونا، فقدان ہی اس کو میں زیادہ بہتر سمجھوں گا، کیونکہ فقدان ہے ہماری کلیسیا میں خدا کے کلام کا، خدا کے بارے میں علم کا بڑا فقدان ہے، کمی ہے۔ اور اسی لیے عدم معرفت مضمون کو چنا گیا ہے تاکہ ہم اس پہ تھوڑی دیر بات کریں، سیکھیں کہ خدا کے کلام سے ہم دور ہو کر، اور خدا کے کلام کی روشناسی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیاں مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، ہماری فیملیز، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس خدا کے بارے میں علم نہیں ہے، خدا کو وہ جانتے نہیں ہیں، خداوند یسوع مسیح کی پہچان نہیں ہے ان کو، جس کی وجہ سے بہت سارے بیٹے بیٹیاں گمراہی اختیار کر جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، اور معرفت کہتے ہیں خدا کے بارے میں علم، خدا کے بارے میں جاننا، خدا کو جاننا، اسے پہچاننا، یسوع مسیح کے بارے میں جاننا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے
کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو سننا اور پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں اور دوسروں کو سنائیں اور دوسروں کو سکھائیں، تاکہ جو عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں وہ ہلاکت سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ قوم بنی اسرائیل میں یہی کمی تھی کہ جب خدا نے انہیں ملک مصر سے نکال کر لے آیا اور کنعان کے ملک میں اسرائیل کے سرزمین پر انہیں آباد کیا، ان کی حدود کو مقرر کر دیا، لیکن وہ خدا کو بھول گئے۔ وہ خدا کے عہد کو، خدا کے قوانین کو، خدا کی شریعت کو بھول گئے، انہوں نے رد کر دیا اور مختلف طرح کے بتوں اور دیوتاؤں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے جو کنعان کے تھے اور مصریوں کے تھے۔ انہی بتوں کو پھر سے انہوں نے ماننا اور پوجنا، ان کے لیے اونچے مقامات اور ان کے لیے قربانیاں چڑھانیاں، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو زندہ جلا دیتے، بال اور استارات کی پوجا شروع کر دی، اور اس وجہ سے خدا نے بھی انہیں دوسری قوموں کے حوالے کر دیا۔ خدا نے ان کو سزا دلوایا، اور خدا ہوسیہ نبی کے وسیلے سے اس بات کو اجاگر کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ ہم ذرا آج کے دور پر غور کریں، کیا آج بھی ایسا نہیں ہے؟ جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں، پاکستانی کلیسیا کی خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں، جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں ان میں 80 سے 90% لوگ جو ہیں وہ عدم معرفت کا شکار ہیں، علم سے خالی ہیں۔ اور میں اس بات کو یہاں پہ کرنا چاہوں گا، اور کسی خادم نے بھی کہا، اور بڑی اچھی بات ہے، خوبصورت بات بھی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک چونکا دینے والی بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں تو جاہل نہیں ہیں، اور اگر جاہل ہیں تو مسیحی نہیں ہیں۔ یہ پکی بات ہے، اور میں اس بات کو اس لیے پکے طور پر یا اتھینٹک طور پر بیان کر رہا ہوں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ کلام مقدس کو جانتے ہیں، ان کے پاس کلام مقدس خدا کا الہام ہے، اور جو اس کو پڑھتا نہیں ہے، جو اس کو سمجھتا نہیں ہے، جو اس کو سیکھتا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ جاہل ہے اور وہ پھر مسیحی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس بات کو آپ لکھ لیں کہ جو مسیحی ہیں وہ جاہل نہیں ہو سکتے، اور جو جاہل ہیں وہ مسیحی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آئیں اس بات کا عہد کریں، ہم ایک اپنے اندر اس جوش اور جذبے کو لیں کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، ہر جگہ پر، اور ہر ایک کروسڈ ہے، سیمینار ہے یا عبادت ہے، چرچ جائیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے خادموں سے سوال کریں، پوچھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ ان سے شرعی مسائل پوچھیں۔ یہاں پر دونوں طرف سے بات ہے، خدا کے کاہن بھی، خدا کے خادم بھی، اور کلیسیا بھی۔ کلیسیا خدا کے کلام کو سیکھنے کا موقع ڈھونڈے، اور جو کوئی موقع ملتا ہے اسے چھوڑے نہ، اور خدا کے کلام کو جو خدا کے خادم ہیں وہ بیان کرنے والے ہوں، وہ خود بھی تعلیم یافتہ ہوں اور تعلیم دینے کے قابل ہوں، تاکہ معرفت کے جو پوشیدہ راز ہیں، خزانے ہیں، وہ اپنی کلیسیوں کو، اپنے لوگوں کو دیں، تاکہ لوگ خدا کے کلام سے معرفت کو حاصل کر کے ہلاکت سے باہر نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں اور یسوع مسیح میں پیوست ہو جائیں۔ کیونکہ خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمیں اس تربیت کو حاصل کرنا ہے۔ اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چرچز اکثر خالی ہوتے ہیں، صرف ہم شفا لینے کے لیے ہیلرز کے پاس جانا چاہتے ہیں، کوئی اچھا ہیلر ہو جس کے پاس بڑا ہم دیکھے کراؤڈ ہو اور بڑی شفا ہو رہی ہو، ہم وہاں پر جانا پسند کرتے ہیں، لیکن جہاں علم حاصل ہوتا ہے، جہاں سے معرفت کے خزانے ہمیں ملیں گے، وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے۔ سیمینارز ہیں یا اور کوئی ایسی بائبل اسٹڈیز کلاسز ہیں، ان میں ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو ہم کلاسز میں یا بائبل اسٹڈی کے لیے بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے عدم معرفت کا شکار ہے، اور عدم معرفت سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہماری نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، ہماری نسل ابلیس کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ آج کل جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہمارے بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ ہم شیطان کو مان لیں، یا شیطان کے اثر و رسوخ کو اور اس کے وجود کو کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو مان لیں۔ کیوں؟ ہمارے بچے اس وجہ سے ہی زیادہ تر وہ موبائل اور پھر اس کارٹون اور موویز ان میں پھنسے رہتے ہیں، اور سارا دن موبائل پر لگے رہتے ہیں، ایون کہ ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، ان کا مائنڈ جو ذہن ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور خدا سے وہ دور جا رہے ہیں۔
خدا کا جو ٹائم ہے وہ انہی چیزوں میں، فضول کاموں میں دے رہے ہیں، اور عدم معرفت کی وجہ سے ہلاکت کی طرف دوڑے ہوئے بھاگے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنی نسل کو، اپنے لوگوں کو بچانا ہے اور معرفت کے خزانوں سے انہیں روشناس کرانا ہے۔ خدا کے خادم جہاں پر بھی ہیں جو اس لائق ہیں کہ وہ تعلیم دیں، ان سے سیکھیں، ان سے پوچھیں، تاکہ عدم معرفت سے ہلاک نہ ہوں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ہر جگہ پر تربیت کرتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے حوالے ہیں، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وقت اتنا کم ہے کہ وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق سیکھیں اور جانیں کہ خدا کا کلام ہمیں تربیت کرتا ہے، اور وہ ہماری نسلوں کے لیے بھی ہے، ہماری اولاد کے لیے، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، سب کے لیے ہے۔ آئیں ذرا ایک حوالے کو ہم تلاوت کریں، پڑھیں گے۔ تimotheus کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ہے، اور اس کا 3 باب اور 16ویں آیت ہے۔ ذرا دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ ہر ایک صحیفہ، خداوند کا کلام، تمام یہ بائبل مقدس جو ہمارے ہاتھ میں ہے، پیدائش سے مکاشفہ کی کتاب تک، یہ خدا کا الہام ہے، خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، وہ آدمی کی طرف سے نہیں ہے، نہ آدمیوں کے ارادہ سے ہے، بلکہ وہ خدا سے ہے اور خدا کا الہام ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا کا الہام تعلیم میں مددگار ہے، تعلیم دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسیحی جاہل نہیں ہو سکتے، اور جو جاہل ہیں وہ مسیحی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرتا ہے، راست بازی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، راست باز ٹھہراتا ہے۔ مسیح یسوع کا لہو، ہمیں کلام مقدس بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کا لہو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور اگر ہم کلام کے سے ناواقف ہیں، کلام کو ہی نہیں سمجھتے، خدا کے کلام کی ہمیں پہچان نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے، تو یقین جانے ہم ہلاکت میں ہیں، ہماری نسل ہلاکت میں، ہماری نسلیں جو پیچھے گزر گئیں، عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، جہنم میں گئیں۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہماری آئندہ نسل جو ہے، جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، نوجوان ہیں اور آگے ہمارے بچے ہیں، ٹین ایج ہے، سب ان کے لیے ہم فکر کریں اور خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ بزرگ خادم جو شاید جن کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ کلیسیا کے لوگ اور بزرگ اور بھائی اور بہنیں اور بیٹے اور بیٹیاں اور بچے ہر طرح سے خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ راست بازی میں ہماری تربیت ہو، کیونکہ خداوند کا کلام ان سب باتوں میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم یہ سیکھیں؟ کیوں ہم یہ خدا کے کلام کو سیکھیں اور کیوں ہم تربیت حاصل کریں؟ آگے خدا کا بندہ بتاتا ہے تاکہ مرد خدا کامل ہو جائے، مرد خدا کامل ہو اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم تب ہی نیک کام کرنے کے تیار ہوں گے جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا، جب خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے تیار کرے گا، ہمارے اندر اس کے کلام کی آگ ہوگی، ہمارے اندر خداوند کی تربیت ہوگی، خدا ہماری اصلاح کرے گا، اس کا کلام ہماری اصلاح کرے گا، تو ہمیں کیا ہوگا؟ کاملیت کی طرف لے کر جائے گا، اور ہم خداوند کے لیے ہر نیک کام کرنے کے تیار ہوں گے۔ اور دیکھیں ایک اور حوالہ کہ خداوند کے کلام کو ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سننا ہے، اور تب ہی ہم مبارک لوگ ہوں گے۔ خدا کا کلام ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پہلے باب کی 3 آیت میں، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، جو کہ آج اس میسج کو جوشوا ٹی وی کے وسیلہ سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو کلام مقدس کو زیادہ سے زیادہ سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ دنیا کا آخری جو انجام ہے وہ ہمارے پاس پہنچ چکا، وہ پہنچا ہے۔ دنیا اب خاتمے کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ دنیا کے حالات کو دیکھیں کہ کیسے حالات جا رہے ہیں، اور اب بھی ہمیں اگر ہوش نہ آیا، اب بھی ہم اگر نہ جاگے، تو یقین جانے ہلاکت ہمارے اوپر آئے گی، ہلاکت میں ہم پڑیں گے اور ابدی ہلاکت میں چلے جائیں گے۔
तमाम मसीहियों को ख़बरदार किया जाता है और बीवेयर किया जाता है, बार बार कराया जाता है कि याद रखें, खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि खुदा के कलाम का काल पढ़ने को है और खुदा का कलाम उठा ले जाएगा, फिर कौन सुनाएगा। तो इसलिए आज हमारे पास मौका है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और सीखें। और मुझे इस बात को बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल हो या हमारे बुज़ुर्ग हों, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, शायद 1% या 2% लोग हों जिन्होंने पूरी बाइबल को पढ़ा हो, लेकिन 98 या 95% या 99% लोगों ने बाइबल को पूरा आज तक नहीं पढ़ा। बड़े अफसोस की बात ये कहनी पड़ती है, अफसोस के साथ बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पूरी बाइबल को पढ़ा होगा, एक बार पढ़ा होगा या 2 बार पढ़ा होगा, बहुत कम लोग। क्यों हम आज तक खुदा के कलाम से गाफिल हैं और इस वजह से हलाकत का शिकार है। लोगों में हमारी रसवाई होती है, हमें अपने कलाम के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में सही तरीके से, पूरे तरीके से इल्म ही नहीं है और हमें दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमारी आंखें झुक जाती हैं, हमें किसी सवाल का जवाब नहीं आता, किसी को मुनासिब तरीके से हम सिखा नहीं सकते। वजह क्या है कि हम इसको पढ़ते नहीं हैं। पाकिस्तानी कलीसिया का ये अलमिया है। पाकिस्तानी कलीसिया की बात करता हूँ, दीगर इलाकों की या दीगर ममालिक की बात नहीं करता। पाकिस्तानी कलीसिया की ये अलमिया है कि इस किताब के पढ़ने वाले बहुत थोड़े। कितनी ही कलीसियाओं में गए, पूरे पाकिस्तान में खिदमत की, ये एक सवाल पूछा कि किसी ने पूरी बाइबल पढ़ी हो, तो शायद ही किसी चर्च में किसी 1 या 2 अशखास ने हाथ खड़ा किया हो कि मैंने इसको एक बार पूरा पढ़ा है, पैदाइश से लेकर मकाशवा तक। जब हम इससे वाकिफ़ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन से बाब में या कौन सी किताब में कौन सी बात लिखी हुई है, कौन सी किताब कौन से मौजू पर बात करती है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हम किस तरह से चलें, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है, तो फिर कैसे हमारी ज़िंदगी तब्दील होगी। पौलुस रसूल कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का भी था, और हमें उसके मिजाज का ही नहीं पता, हमें उसके बारे में इल्म नहीं है कि यीशु मसीह कौन है और क्या है और कैसा है। ना हमें उसकी लुहियत का सही इल्म है, ना हमें उसकी बशरियत का, और हम उसको मिक्स करते, गड़मड़ करते, और पता ही नहीं चलता हमें कि यीशु मसीह कौन है, और बहुत मुख्तलिफ तशरीहात और बहुत मुख्तलिफ तरह की तालीमात में फंस जाते हैं और खुदा के कलाम से और मसीह यीशु से दूर निकल जाते हैं और हलाकत में पड़ते हैं। जो कोई मसीह में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, लेकिन जो कोई मसीह में नहीं है, जिसने मसीह को कबूल ही नहीं किया, उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका है। तो फिर हमें होश करनी चाहिए, हमें जागना चाहिए। अब सुस्ती और काहली का वक्त नहीं है, क्योंकि लिखा है कि वक्त नज़दीक है। इस किताब को पढ़ें, इसे सुने, इसे समझे, अपने बच्चों को इसकी तालीम दे, संडे स्कूल के ज़रिए से हो, बाइबल क्लासेस के ज़रिए से, सेमिनरी के ज़रिए से, या कहीं भी बाइबल कॉलेज है आपके इलाक़े में है, आपके चर्च में, आपके घरों में, जैसे भी है, खुदा के कलाम को अपने बच्चों को सीखने का मौका दे, उन्हें रोके ना। उन्हें आप जब देखते हैं कि वो फजूल कामों में और मोबाइल के कामों में सारा दिन गुजारते हैं, तो उनको क्यों खुदा के कलाम की तरफ राग़ब नहीं करते। मेरे असीसों, याद रखें, अब वक्त नहीं है, अब वक्त आन पहुंचा है कि खुदावंद अपने घर से ही अदालत को शुरू करेगा। अब वक्त आन पहुंचा है कि कलीसिया को खुदा अपने पास ले जाए। तो वो जाएंगे जो नए सिरे से पैदा शुदा होंगे, जिनके अंदर खुदा का कलाम होगा। दाऊद नबी इसलिए कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो हमें एक ही चीज़ गुनाह से बचाती है, वो खुदा का पाक रूह और खुदा का कलाम है जो हमें गुनाह से बचाता है। हम अपनी कोशिश से नहीं बच सकते। तो फिर खुदा के कलाम को अपने अंदर कसरत से बसने दें और रूह को उसको रंजीदा ना करें, बल्कि खुदा के कलाम को सीखें, उसमें बढ़ें, तरक्की करें और खुदावंद के साथ चलें, ताकि हम कामिल होकर उसके लिए खुदावंद में नेक कामों को अंजाम दे सकें। मेरे अज़ीज़ों, आए आज इस बात का अहद करें कि हमने खुदा के कलाम को आप खुद भी सीखना है और दूसरों को सिखाना है, अपने बच्चों को, अपने बेटों बेटियों को सिखाना है, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे गुमराही की तरफ ना जाएं, क्योंकि गुमराही और बेदीनी दुनिया में बढ़ चुकी है
اور ابلیس جو آسمان سے گرایا جا چکا ہے وہ بڑے زور سے کام کر رہا ہے اور گمراہی اور برگشتگی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ سو آئیں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اول درجہ اسے دینے والے ہو جائیں، اور اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق اس کے الہام میں سے تعلیم کو حاصل کریں، تربیت کو حاصل کریں، تاکہ ہم راست بازی کی طرف راغب ہوں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اول درجہ اس سے دیں۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند جوشوا ٹی وی کو اور تمام کارکنان کو، تمام ٹیم کو اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آپ سب کو جے مسیح کی، اور گاڈ بلیس یو جوشوا ٹی وی، گاڈ بلیس بشپ طارق جان اینڈ آل ٹیم۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔